السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے اردو ادب کے ممتاز لکھاری غلام عباس کا ایک ادبی شہپارہ جس کا عنوان ہے تنکے کا سہارا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک میر صاحب رہا کرتے تھے۔ نام سے تو ان کے شاید دو ایک آدمی ہی واقف تھے، مگر رفتہ رفتہ سب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چنگی خانے میں ملازم ہیں۔ خدا معلوم وہاں وہ کیا کام کرتے تھے، مگر شام کو جب وہ لوٹتے تو کبھی دو چار گنے، کبھی گڑ کی تھیلی، کبھی پان، کبھی کھجوریں رومال میں بندھی ہوئی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ ادھیڑ عمر، دبلے پتلے منحنی سے آدمی، مگر خوش اخلاق اور وضع دار، کتھئی رنگ کی بوسیدہ سی شیروانی اور سفید صافہ۔ جاڑے گرمی یہی ان کا لباس رہتا۔ چگی داڑھی، باچوں میں ہلکی ہلکی پیک بہی ہوئی۔ راستے میں کبھی محلے کے بچے کھیلتے ہوئے مل جاتے تو رومال سے کھجوریں یا بیر نکال نکال کر انہیں دیا کرتے اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے۔ وہ خود بھی کئی بچوں کے باپ تھے۔ اس محلے میں یوں تو غریب غربا ہی بستے تھے، مگر کچھ گھر کھاتے پیتے لوگوں کے بھی تھے۔ یہ ایک بڑا سا چوکور احاطہ تھا جس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے 2 منزلہ مکان تھے اور بیچ میں کھلا میدان۔ نچلی منزل میں 2 کوٹھریوں اور ایک آنگن کے مکان تھے۔ ان میں زیادہ تر گاڑی بان بسے ہوئے تھے جن کے نام سے یہ محلہ مشہور تھا۔ ان کی گاڑیاں اور مویشی رات کو اسی میدان میں پڑے رہتے تھے اور خود بھی سخت جاڑے کے 2-1 مہینوں کو چھوڑ کر باقی سارے سال باہر میدان میں ہی سوتے تھے۔ میر صاحب کا خاندان بھی ان نچلے مکانوں ہی میں سے ایک میں رہتا تھا۔ اوپر کی منزل والے مکانوں میں جن کی مکانیت نسبتاً بہتر تھی، کچھ تو دفتروں کے بابو اور منشی رہتے تھے اور کچھ بیوپاری اور دکاندار جن کی دکانیں محلے کے قریب ہی بازار میں تھیں۔ ایک حاجی صاحب تھے جو ہیڈ کلرکی سے ریٹائرڈ ہو کر پنشن پا رہے تھے۔ ان کا بڑا سا کنبہ تھا۔ ایک لڑکا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، دوسرا بیمے کا کام کرتا تھا۔ دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ علاوہ ازیں ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا تھا اور پھر حاجی صاحب کی بیگم بھی حیات تھیں۔ یہ سب لوگ 2 ملحقہ گھروں میں رہتے تھے جن کی درمیانی دیوار کو بیچ میں سے توڑ کر آنے جانے کے لیے راستہ بنا لیا گیا تھا۔ حاجی صاحب کے علاوہ اس احاطے میں ایک اور کھاتا پیتا گھر ٹھیکیدار غلام رسول کا تھا جس نے سرکاری عمارتوں کے ٹھیکے میں خاصی دولت پیدا کی تھی۔ ایک گھر مہر فضل الدین فروٹ مرچنٹ کا تھا، ایک میں چودھری فتح محمد انجینئر رہتے تھے۔ ایسے ہی 2-1 گھر اور تھے جن کو نسبتاً خوشحال کہا جا سکتا تھا۔ ایک دفعہ جاڑوں میں میر صاحب بیمار پڑ گئے۔ معمولی مرض تھا، انہوں نے پرواہ نہ کی اور برابر کام پر جاتے رہے، مگر مرض بڑھتا گیا اور 2-4 ہی دن میں وہ نڈھال ہو کر چارپائی پر پڑ گئے۔ محلے کے لوگوں نے 2-1 مرتبہ انہیں لاٹھی کے سہارے عطار کی دکان پر کھڑے دیکھا۔ اس کے بعد وہ کئی دن نظر نہ آئے اور آخر ایک دن اچانک یہ خبر سارے محلے میں پھیل گئی کہ چنگی والے میر صاحب چل بسے۔ محلے والے ان کی خستہ حالی سے تو واقف تھے، مگر یہ بات کسی کے گمان میں بھی نہ تھی کہ مرنے کے بعد ان کی تہجیز و تکفین کے لیے بھی گھر سے کچھ نہیں نکلے گا۔ مرحوم کو اس محلے میں رہتے تقریباً 4 برس ہو گئے تھے، مگر اس عرصے میں وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہے تھے۔ ویسے تو محلے کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے رہے، مگر انہوں نے کسی سے میل جول بڑھانا پسند نہیں کیا، نہ خود کسی کے ہاں گئے، نہ کسی کو اپنے ہاں بلایا۔ ان کے بچے بھی گھر سے کم ہی باہر نکلا کرتے، چنانچہ ہمسایوں پر ان کے گھر کی صحیح حالت کبھی ظاہر نہ ہونے پائی تھی۔ مگر اب اچانک میر صاحب مرحوم کی غربت کا پورا اندازہ ہو جانے پر اہل محلہ بھون چکا رہ گئے۔ پردیس میں ایک شریف سید مسلمان کے لاشے کی اس بے کسی اور رسوائی پر ان کی رگے حمیت پھڑک اٹھی۔ دم بھر میں محلے کی عورتیں مرحوم کے گھر میں اور مرد باہر جمع ہو گئے۔ فوراً چندہ کیا گیا اور میر صاحب کی میت کو عزت و آبرو کے ساتھ آخری منزل تک پہنچا دیا گیا۔ اگلے روز صبح کو
محلے کی مہترانی سگو آئی تو دیکھا کہ سید کی بیوہ آنگن میں زمین پر بیٹھی ہے، 4 بچوں کو تو اپنے گرد بٹھا رکھا ہے اور 5واں گود میں ہے، ہنستی جا رہی ہے اور مٹھی میں مٹی بھر بھر کے بچوں کے سروں پر ڈالتی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد محلے والوں نے میر صاحب مرحوم کی بیوی بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، اپنا فرض قرار دے لیا۔ میر صاحب مرحوم ایک زوال پذیر خاندان کے آخری فرد تھے جنہیں فکر معاش نے ترک وطن پر مجبور کیا تھا۔ وہ برسوں دیس دیس کی خاک چھانتے پھرے، جہاں ذرا سا بھی سہارا ملا وہیں کے ہو رہے اور بیوی بچوں کے ساتھ جیسے تیسے زندگی کے دن پورے کرتے رہے۔ وہ خود تو شہری زندگی کے پروردہ تھے، مگر بیوی گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادی عورت تھی، زمانے کی اونچ نیچ سے بے خبر، صحت اچھی تھی، شکل و صورت کی بھی بری نہیں تھی تو وہ بھی سید زادی ہی، مگر اس میں غرور نام کو نہ تھا۔ میاں کی تابع داری کرنا اور بچے پالنا، یہی 2 باتیں اس نے اپنی ماں سے سیکھی تھیں۔ میر صاحب سے شادی کے 9 برس میں اس کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے تھے، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ ایک لڑکی شیر خواری ہی میں مر گئی تھی۔ باقی 5 بچوں میں سب سے بڑی کبرا تھی، جس کی عمر 8 برس تھی۔ اس سے چھوٹی صغرا کی 7 برس۔ پھر 2 لڑکے تھے، فرزند علی اور حشمت علی، ایک 5 برس کا، دوسرا 3.5 برس کا۔ سب سے چھوٹی کلثم تھی، جو ابھی 4 ہی مہینے کی تھی۔ پردیس میں یوں اچانک شوہر کے اٹھ جانے اور خود بچوں کے ساتھ بے سہارا رہ جانے پر غریب عورت کے دماغ کو سخت صدمہ پہنچا تھا اور وہ اپنے اور بچوں کے بارے میں کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ ادھر بچے بھی اپنی اپنی عقل کے مطابق اس واقعے کی اہمیت کو کچھ سمجھ کر گمسم رہ گئے تھے۔ انہوں نے نہ تو روٹی کے لیے ضد کی تھی اور نہ مٹھائی کے لیے پیسہ مانگا۔ وہ خود ہی چنگیر میں سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکال نکال کر کھاتے رہے تھے۔ اگلے روز محلے والوں کی سرپرستی عملی صورت میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کی قریبی بازار میں دودھ دہی کی دکان تھی۔ الگ صبح اس کی دکان کا ایک لڑکا ایک کوزے میں پاؤ بھر تازہ دودھ لیے میر صاحب مرحوم کے مکان پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کبرا نے دروازہ کھولا تو وہ بولا، استاد نے یہ دودھ بھیجا ہے چائے کے لیے، ہر روز ایسے ہی آیا کرے گا۔ اور وہ دودھ کا کوزہ لڑکی کو دے کر چلا گیا۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد محلے کے بڑ قصاب کے ہاں سے 1.5 پاؤ چربی دار گوشت آ گیا۔ کونجڑے نے سبزی بھیج دی۔ غرض 10 بجتے بجتے ضرورت کی کچھ اور چیزیں بھی پہنچ گئیں۔ 12 بجے کے قریب پٹیارے کے ہاں سے 8-10 گرم گرم روٹیاں لگ کر آ گئیں۔ ان میں ایک روٹی اس نے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے روغنی لگا کے بھیجی تھی اور کہلا بھیجا تھا کہ کم پڑیں تو اور منگوا لینا۔ اس سلسلے میں پورا محلہ شامل تھا، کیونکہ جن گھروں سے روٹیاں لگنے آئی تھیں بیویوں نے ایک ایک پیڑا سیدانی کے نام کا پہلے ہی الگ کر دیا تھا۔ محلے کا ایک گاڑی بان اپنے چھکڑے میں ٹال کے لیے لکڑیاں لادا کرتا تھا۔ وہ بھرا ہوا چھکڑا لے کر بیوہ کے دروازے پر پہنچا اور پردہ کرا کر 2 من لکڑی گھر کے اندر ڈال گیا۔ دوپہر کو حاجی صاحب کے ہاں سے پرانے کپڑوں کا ایک گٹھر سید کی بیوہ کے لیے بھیجا گیا۔ ساتھ ہی حجت بھی نے کہلا بھیجا کہ کبرا اور صغرا کو بھی بھیج دو، کلام پاک کا سبق پڑھ جائیں اور چٹیا بھی کرا لیں۔ تیسرے پہر حاجی صاحب نے محلے کے 3-4 معتبر آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس احاطے کے مالک کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس سے دین اور آخرت کی بہت سی باتیں کیں، سادات کی قربانیاں اور عظمتیں جتلائیں اور بالآخر اسے اس امر پر راضی کر لیا کہ وہ بیوہ سیدانی کا پچھلے 4 ماہ کا واجب الادا کرایہ معاف کر دے اور آئندہ اس سے 8 کے بجائے 6 روپے ماہوار کرایہ لیا کرے۔ یہ رقم حاجی صاحب نے محلے کے کھاتے پیتے گھروں پر بطور ماہانہ چندہ عائد کی، چونکہ 4-6 آنے کی بات تھی۔ غریب بھی خوش خوش اس چندے میں شامل ہو گئے اور یہ طے پایا کہ کرایہ ادا کر کے جو رقم بچ رہے وہ بیوہ کو نقدی کی صورت میں دے دی جائے تاکہ اس سے وہ اپنی دوسری ضرورتیں پوری کر سکے۔ سگو نے کہا، میں اپنی 8 آنے مہینے کی تنخواہ چھوڑ دوں گی، مگر اس کی اس پیشکش کو منظور نہیں کیا گیا
کہ یہ کمیل لوگ ہیں، شاید کبھی تانا دے بیٹھیں۔ نچلے مکانوں میں میر صاحب مرحوم کے مکان سے ملا ہوا ایک گھر تھا، جس میں ایک نوجوان جوڑا حال ہی میں آ کر بسا تھا۔ میاں کسی چھاپے خانے میں کام کرتا اور بیوی گھر کے مختصر سے کام سے فارغ ہو کر دن بھر پلنگ پر پڑی رہتی۔ جس دن محلے والوں کی طرف سے بیوہ سیدانی کے ہاں کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا گیا تو وہ جلد جلد میاں کو ناشتہ کرا کر کام پر بھیج دروازے پر قفل ڈال کر سیدانی کے ہاں چلی آئی۔ گھر میں جھاڑو دی، بچوں کا منہ دھلایا، چولہے میں راکھ بھری تھی اسے صاف کر کے آگ جلائی۔ پکانے کا سامان آ ہی چکا تھا، جلد جلد مسالہ پیس کر ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ روٹیاں تندور سے آ گئی تھیں، سب بچوں کو کھانا نکال کر دیا۔ سیدانی خاموش بیٹھی کھوئی کھوئی نظروں سے اسے یہ سب کام کرتے دیکھتی رہی۔ جب ہمسائی نے اس سے بھی کھانا کھانے کو کہا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ اس پر ہمسائی نے اسے سمجھایا کہ اپنی شیرخوار بچی کا خیال کرو، کھاؤ گی نہیں تو دودھ کیسے اترے گا۔ غرض زور دے کر چند نوالے اس کو کھلا ہی دیے۔ شام کو اس کا میاں چھاپے خانے سے سینما کے کچھ رنگدار پوسٹر لایا۔ یہ پوسٹر اس نے بیوہ کے بچوں کو دے دیے، پھر بڑے لڑکے فرزند علی کو سائیکل پر اپنے آگے بٹھا کر گول باغ کی سیر کرانے لے گیا۔ غرض 2-4 ہی دن میں محلے کے سب لوگوں نے مل کر میر صاحب مرحوم کے پسماندگان کے رہنے سہنے کا خاطر خواہ انتظام کر دیا۔ رفتہ رفتہ بیوہ کے حواس بھی بحال ہونے لگے اور وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگی۔ شروع میں اسے محلے والوں کی امداد قبول کرتے ہوئے حجاب محسوس ہوا تھا، مگر وہ اس بے چارگی میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ ناچار قسمت پر شاکر ہو کر بیٹھ گئی۔ ادھر محلے والوں کو اپنی اس اجتماعی کوشش سے ایک ایسی تسکین کا احساس ہو رہا تھا جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نیکی کے جذبے نے دلوں کو گداز کر دیا تھا۔ ہر شخص اخلاقی طور پر اپنے کو پہلے سے بلند محسوس کرنے لگا تھا، اور وہ لوگ جو اب تک ایک دوسرے سے بے تعلق خود غرضانہ زندگی بسر کر رہے تھے، ان میں ایک باہمی رواداری پیدا ہو گئی تھی، جیسے وہ ایک ہی خاندان کے فرد ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پیش حاجی صاحب کا گھر تھا، جہاں اس لاوارث سید خاندان کو زیادہ سے زیادہ آسائش پہنچانے کی تجویزیں سوچی جاتی تھیں۔ حاجی صاحب مردوں میں حجنبی عورتوں میں پہروں اسی کا تذکرہ کیا کرتی۔ بڑی بی کو سب سے زیادہ فکر کبریٰ اور صغریٰ کی شادی کے لیے جہیز جمع کرنے کی تھی۔ وہ ابھی سے ان لڑکیوں کے لیے مناسب رشتوں کی کھوج میں رہنے لگیں۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 1 سال ہو گیا۔ اس عرصے میں محلے والے میر صاحب مرحوم کے اہل و عیال کی پرورش کرتے رہے، اور جس نے جو چیز اپنے ذمہ لی تھی اسے وہ بلا ناغہ مہیا کرتا رہا۔ ادھر اب بیوہ سیدانی کو کچھ سلائی کا کام بھی ملنے لگا تھا، جس میں اس کی بڑی بیٹی اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ دونوں لڑکوں کو اسکول میں داخل کر دیا گیا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنے رسوخ سے ان کی فیسیں معاف کرا دی تھیں۔ بڑا لڑکا فرزند علی، جسے میر صاحب نے گھر پر پڑھانا شروع کیا تھا، 2 میں، اور چھوٹا خشمت علی 1 جماعت میں داخل کر لیے گئے۔ لڑکیوں کو حجن بھی گھر پر پڑھاتی، ساتھ ساتھ خانہ داری کی باتیں اور سینہ پرونا بھی سکھاتی۔ اسی طرح 4 برس گزر گئے۔ سید کی بیوہ اور اس کے بچے محلے والوں کی امداد پر جو نقد یا اجناس کی صورت میں انہیں ملتی گزارا کرتے رہے۔ کیونکہ اس امداد میں 15-20 گھر شامل تھے، اس لیے کسی کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنی رقم تو ہر ماہ جھوٹ موٹ کے یتیم خانے والے ہی بٹور لے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص مطمئن تھا کہ وہ صحیح معنوں میں مستحقوں کی مدد کر رہا ہے۔ اب صغریٰ اور کبریٰ 13-13، 14-14 برس کی ہو گئی تھیں۔ بلوغت کو پہنچ کر دونوں نے خوب رنگ روپ نکالا تھا۔ اگرچہ گھر میں سخت پردہ تھا اور لڑکیاں محلے کے 2-1 گھروں کے سوا اور کہیں آتی جاتی نہ تھیں، پھر بھی محلے کے ہر گھر میں ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا، خاص کر صغریٰ کا، جس کی نیلی نیلی آنکھیں اور بھورے بال اس کے سرخ و سفید چہرے پر بہت بھلے معلوم ہونے لگے تھے۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے مستقبل کے بارے میں
طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے تھے۔ ایک دن مہر فضل فروٹ مرچنٹ سے اس کی بیوی نے کہا، کچھ خبر بھی ہے؟ یہ سغرا کبرا کو حجن بھی سارا دن اپنے پاس کیوں بٹھائے رکھتی ہیں؟ مہر فضل دین نے استفسار بھری نظر سے بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے الطاف سے سغرا کو بہانے کی فکر میں ہیں، جبھی تو کوئی اور لڑکا ان کی نظروں میں جچتا نہیں۔ میں نے اپنے بھانجے کے لیے کوشش کی تو ٹال مٹول کرنے لگی۔ میں کہتی ہوں ان لڑکیوں کا حجن بی کے ہاں جانا آنا بند کرانا چاہیے، مگر وہاں تو وہ حجن بی سے کلام مجید پڑھنے جاتی ہیں۔ حجن بی کو خود تو کچھ آتا جاتا نہیں، دوسروں کو خاک پڑھائیں گی۔ میں نے سنا ہے کہ جیسا غلط سلط کلام مجید وہ پڑھتی ہیں۔ ادھر فتح محمد انجینئر اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے، ہمیں لڑکیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو میر صاحب کا چھوٹا لڑکا مل جائے جسے ہم متنبع بنا لیں، میں اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیج سکتا ہوں۔ ہماری کوئی اولاد تو ہے نہیں، بس وہی ہماری جائیداد کا مالک ہوگا، مگر حاجی صاحب کہاں ماننے والے ہیں۔ غرض رفتہ رفتہ اہل محلہ اس خاندان کی سرپرستی میں حاجی صاحب کے حد سے بڑے ہوئے دخل کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ پھر جس ڈھب سے بچوں کی پرورش ہو رہی تھی، اس سے بھی بعض لوگوں کو اختلاف تھا۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ حاجی جی کا بیٹا جو بی اے میں پڑھتا تھا، اعلانیہ سغرا سے اپنے عشق کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے اپنے عشق کے جنوں پرور کے بارے میں ایک نظم بھی ایک ادبی رسالے میں چھپوائی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محلے کی عورتوں نے سید کی بیوہ پر دباؤ ڈال کر حاجی صاحب کے ہاں سغرا کبرا کا آنا جانا بالکل بند کرا دیا۔ رہی لڑکیوں کی تعلیم تو یہ کام محلے کی مسجد کے امام صاحب کے سپرد کر دیا گیا۔ ان مولوی صاحب کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، رنگ سانولا تھا مگر خد و خال میں خاصی جاذبیت تھی۔ آنکھوں میں سرما لگاتے، داڑھی میں ابھی سفید بال کمی نمودار ہوئے تھے، خاصے خوش الحان تھے۔ ان کی اذان کی آواز محلے بھر میں سنائی دیا کرتی تھی۔ وہ کئی شہروں میں مسجدوں کی امامت کر چکے تھے۔ طبیعت سیلانی تھی، اس لیے کہیں بھی 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکے۔ امام صاحب صبح کی نماز کے بعد بے بس سیتانی کے گھر آ جاتے اور 2 گھنٹے تک لڑکیوں کو قرآن شریف کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی بھی پڑھاتے۔ اسی زمانے میں میر صاحب مرحوم کے خاندان پر اچانک ایک ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی جس سے محلے کے لوگ وقتی طور پر اپنے اختلافات بھول گئے۔ ہوا یہ کہ فرزند علی نے جو اب 12 سال کا ہو گیا تھا، اسکول میں کسی لڑکے کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا۔ اس لڑکے کو کسی طرح فرزند علی کے خاندان کے حالات معلوم ہو گئے تھے اور وہ اسے اکثر چھیڑا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا، تو بے غیرت ہے، تو محلے والوں کی ٹکڑوں پر پلا ہے، دیکھ لیجو ایک دن تیری بہنیں ایکٹریس بنیں گی، ایکٹریس۔ چونکہ وہ لڑکا عمر میں فرزند علی سے بڑا تھا اور طاقتور بھی تھا، اس لیے فرزند علی بات کو طرح دے جایا کرتا، لیکن آخر ایک دن تنگ آ کر اس لڑکے کے چاقو مار دیا۔ وہ لڑکا تھوڑی دیر میں چل بسا اور فرزند علی کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ یہ مقدمہ مہینوں چلتا رہا۔ حاجی صاحب اور محلے کے دوسرے بااصل لوگوں نے بتھیرا زور لگایا، مگر فرزند علی سزا سے نہ بچ سکا اور وہ 5 برس کے لیے بوسٹل جیل بھیج دیا گیا۔ اس واقعے سے محلے والوں کی ہمدردی میر صاحب مرحوم کے خاندان سے پھر تازہ ہو گئی۔ کئی دن تک محلے کی عورتیں بے بس سیتانی کے گھر آتیں اور اس کی دلجوئی کرتی رہیں۔ غریب عورت ایک بار پھر قسمت کو رو کر بیٹھ رہی۔ جس زمانے میں سغرا اور کبرا حجن بی سے پڑھنے آیا کرتی تھیں تو الطاف کو کبھی کبھار ان کی ایک جھلک دیکھ لینے کا موقع مل جاتا تھا، مگر اب جو مہینوں سغرا اس کی نظروں سے اوجھل رہی تو اس کی بےتابی حد سے بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں حجن بی سے صاف کہہ دیا کہ اگر میری شادی سغرا سے نہ ہوئی تو میں زہر کھا لوں گا۔ اس کی اس بےتابی نے اس مسئلے کو اور بھی الجھا دیا، کیونکہ اس کی ان حرکات کی وجہ سے اہل محلہ اسے چھچورا اور آوارہ مزاج سمجھنے لگے تھے، اور حاجی صاحب کو ان کی مخالفت کے ڈر سے اس رشتے کا ذکر چھیڑنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ کچھ یہ بات بھی تھی کہ جب تک بڑی لڑکی کا بیاہ نہ ہو جائے، چھوٹی لڑکی کا سوال کیوں کر اٹھایا جائے۔ چوں چوں دن گزرتے گئے،
محلے والے حاجی صاحب کے اور بھی زیادہ مخالف ہوتے گئے، یہاں تک کہ معمولی دکاندار بھی ان پر آوازیں کسنے لگے اور ان کے لیے بازار میں آنا جانا مشکل ہو گیا۔ بڑکت صاحب کہتا، دیکھتے ہیں حاجی صاحب کیسے لڑکے کی شادی رچاتے ہیں، پہلے وہ میرا 500 روپیہ تو ادا کرتے، میں تو انہی کے کہنے پر اتنے عرصے میر صاحب کے ہاں گوشت پہنچاتا رہا ہوں۔ کونجڑا کہتا، اتنا ہی نامہ میرا بھی نکلتا ہے بھائی۔ شیر فروش کہتا، ہم نے بھی مفت دودھ نہیں پلایا۔ غرض محلے کے حالات اس درجہ بگڑ گئے تھے کہ اگر حاجی صاحب کی بزرگی آڑے نہ آتی تو ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی ہوتی۔ ایک دن جب اہل محلہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر جانے لگے تو امام مسجد نے، جو میر صاحب مرحوم کی لڑکیوں کو گھر پر پڑھانے آیا کرتے تھے، حاجی صاحب اور چند دوسرے معتبر لوگوں کو یہ کہہ کر روک لیا کہ آپ سے ایک ضروری مسئلے پر بات کرنی ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو امام صاحب نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ سب حضرات نہایت ہی نیک دل اور خدا ترس ہیں، خدا شاہد ہے، میں نے اتنے شریف اور ہمدرد انسان اور کسی محلے میں نہیں دیکھے۔ آپ نے میر صاحب مرحوم کے خاندان سے جو فیاضانہ سلوک کیا ہے اور اس سلسلے میں جو عملی قدم اٹھائے ہیں، اس کا اجر خدا اور اس کا رسول آپ کو دے گا۔ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں بھی اس کار خیر میں آپ کا شریک ہوتا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتا ہوں جو فرمان خدا اور سنت رسول ہے، یعنی سید کی بیوہ سے عقد کا خواہاں ہوں۔ مجھے آپ لوگوں پر پورا اعتماد ہے کہ اس لاوارث سید خاندان کی بہتری کے لیے آپ اس کار خیر میں میری مدد کریں گے۔ حاجی صاحب اور دوسرے لوگ امام صاحب کی تجویز کو سن کر تنبہ خود رہ گئے۔ بہتر ہے، آخر حاجی صاحب بولے، اس امر میں بیوہ سیدانی کی رائے بھی لے لی جائے۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد محلے کی کچھ عورتیں بیوہ سیدانی کے ہاں پہنچیں اور اس سے عقد ثانی کی بات چھیڑی۔ سیدانی دیر تک خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر یکلخت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب محلے کی عورتوں نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو وہ رک رک کر اتنا کہہ سکیں، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے تو مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے سیدانی کے رخساروں پر، جن میں ابھی تک خون کی چند بوندیں باقی تھیں، ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد امام مسجد، جو قاری نور الخدا کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، اپنا مختصر سامان، جس میں ایک صندوقچہ، ایک چھوٹی دری اور مسئلے مسائل کی چند کتابیں شامل تھیں، لے کر مسجد کے حجرے سے سید کی بیوہ کے گھر اٹھائے۔ صبح شیر فروش کا لڑکا حسب معمول میر صاحب مرحوم کے بیوی بچوں کے لیے کوزے میں دودھ لے کر آیا۔ اس کی آواز سن کر امام صاحب خود دروازے پر آ گئے۔ میاں لڑکے، انہوں نے پر اختیار لہجے میں کہا، اپنے استاد سے کہنا وہ اب دودھ نہ بھیجا کریں، ہمیں جتنے کی ضرورت ہوگی ہم خود مول لے آئیں گے۔ ہاں کوئی نظر نیاز کی چیز ہو تو مسجد میں بھیج دیا کریں۔